والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء حالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام شروع فرمایا تو تمام انبیاء کی دعوت وہ یہی رہی، لا الہ الا اللہ. آپ حضرات بارہا مختلف عنوانات سے اس مسئلہ کو سن چکے ہو کہ سب نبیوں کا اجماعی مسئلہ، اتفاقی مسئلہ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا محور اور مرکز یہی رہا، لا الہ الا اللہ. آپ کا اعلان نبوت اسی مسئلہ پہ شروع ہوا اور 23 سال پیغمبر کریم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر محنت، ہر کوشش، ہر دکھ اور ہر مصیبت، اس کا غور سے جائزہ لیا جائے تو اس کی وجہ ہی لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی. تو میں نے گزشتہ بیان میں عرض کیا تھا نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے متعلق چند باتیں عرض کرنی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ سے بڑی مصیبت اصحاب رسول پہ کبھی نہیں آئی. سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا امتحان جس میں صحابہ کرام کو امتحان کی بھٹی میں ڈال کے کندن بنایا گیا. اگر اصحاب پیغمبر کی زندگیوں کے سارے امتحانات مد نظر رکھے جائیں، ان امتحانات میں یہ بھی ہوا کہ بعض حضرات کے
آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر کر ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیا گیا اور بینائی ختم ہو گئی۔ اور ان امتحانات میں ایسا بھی ہوا کہ انگاروں پر اور عرب کی گرم ترین ریت، سنگریزوں اور پتھروں پر اس حیت پہ لٹایا گیا کہ ان کی چربیاں پگھل جاتی، چمڑیاں ادھڑ جاتی، اور پیاس اور شدت گرمی کی وجہ سے ان کے ہوش ٹھکانے نہ رہتے۔ اور یہ بھی امتحان ان سے لیا گیا کہ معصوم بچیوں کے سامنے ماں باپ کے نیزے مار دیے گئے، بچوں کو ذبح کیا گیا، بچے چھینے گئے، اور کوئی ایسا مصیبت دنیا کی نہیں تھی کہ اصحاب رسول کو اس سے گزرنا نہ پڑا ہو۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ بعض صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اور صحابی آ کر رونے لگا اور عرض کی، اللہ کے محبوب، کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم اس خوف و ہراس اور ان تنگیوں سے نکل جائیں گے؟ ایسا وقت بھی ممکن ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک ان صبر کے اور استقامت کے جبالوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا کہ جہاں تک زبان پہ بات آئی کہ اللہ کے محبوب، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، کب تک ہم ان مصیبت کی چکیوں میں پستے رہیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھا تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر کے جنت میں بھاگ کے چلے جائیں گے؟ آج کل تو لوگوں نے جنت سستی کی ہوئی ہے، ایک وہ پارٹی ہے استنجا کرو تو جنت کی ٹکٹ ہے، ایک وہ پارٹی ہے 12 ربیع الاول کی جھنڈیاں لگاؤ تو جنت بیڑا پار ہے، ایک وہ جماعت 10 محرم تک پٹکا کرو تو بیڑا پار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں یہ بھی ہوا کہ ان کو نصف وجود تک مٹی میں گاڑ دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی چمڑی کو ادھیڑا جاتا اور چمڑے کو اکھیڑا جاتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کی، فرمایا کیا خیال ہے تمہارا کہ دعوی ایمان کے بعد بھاگ کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں۔ مستہم الباساء والضراء، جو تم سے پہلے گزرے ان کو اللہ نے ایسی آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا، مستہم الباساء والضراء، مالوں میں امتحان، جانوں میں امتحان، جان کی بیماریاں، مالوں کی تنگیاں، یہ سب ان کو دیا گیا، اور اس حد تک دیا گیا حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ اللہ کے نبی جو عزم و استقلال کے پہاڑ ہوتی ہیں ان کے دل بھی لرزنے لگے، اور فرمایا اس طرح لرزے، رسول کہنے لگے متی نصر اللہ، ایمان والے کہنے لگے متی نصر اللہ، بلکہ سورہ یوسف کے آخر میں جو آیت آئی علماء اس کا معنی کرنے میں بھی حیران ہے کہ اس کا ہم معنی کیا کریں
کہ ظنو انہم قد کذبوا، حالات اس طرح بن گئے کہ بظاہر کوئی نصرت کی شکل نظر نہ آئی. تو اللہ فرماتے ہیں جب یوں یہ حد پہنچی کہ پیغمبر بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو پھر اوپر سے پیغام آیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد اب آنے والی ہے، اب تکڑے ہو کے رہو، صبر کر کے رہو. تو میرے بھائی ہر امتحان سے گزارا گیا. ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ ہیں، پیغمبر کریم نے دیکھا ہاتھ میں کسی انسان کی کھوپڑی ہے اور وہ اٹھا کے پھر رہے ہیں. تو پوچھا یہ کیا؟ فرمایا یہ میرے ابا کی کھوپڑی ہے. ابا مشرک تھا اور اس نے بے ادبی کی، تو صحابی نے اپنے ابے کی کھوپڑی اتار کے پیغمبر کے سامنے رکھ دی سر قلم کر کے. آج ذرا ہم بھی دیکھیں، ہمیں تو 10 منٹ ٹائم نہیں ملتا دین سننے کے لیے. جمعہ 8 دن کے بعد ہوتا ہے، اس میں بھی مصیبت ہوتی ہے، دکان سے کیسے جائے، یا جائیں بھی صحیح تو خطبے کے ٹائم جائیں. تو اگر یہ نفاق نہیں تو نفاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاص ہے دین پہ سب کچھ قربان کرنا اور مال جان مشن پہ لگانا. اور جو شخص مرکز کے لیے 8 دنوں میں ایک دن، کئی ساتھی مجھے کہتے ہیں ہم تو مسلسل جمعے کا بیان گھر بیٹھ کے سن لیتی. میں نے کہا پہلے بھی تھے، اوالی مدینہ میں بھاگ جاتے اور خبریں وہ حاصل کرتے رہتے میڈیا پر، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور میدان میں نہیں آتے تھے، اور وہ اردا گرد اللہ نے ان کی بڑی مذمت کی. خیر بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اصحاب پیغمبر پر بڑے بڑے امتحان آئے، بڑے بڑے مصائب آئے، ایسے اللہ نے ان کی تعریفیں نہیں کی. لقد رضی اللہ اولئک هم الصادقون اولئک هم الصدیقون اولئک هم الراشدون. یہ ایسے اعزاز نہیں مل گئے، ان کو امتحانات کی بھٹیوں سے گزارا گیا اور سب سے بڑے مصائب سے گزرنا پڑا. باپ بیٹے کا تعلق چھوٹ گیا، بیوی اور خامد کا بائیکاٹ ہو گیا، اور برادریاں چھوٹ گئی. حتیٰ کہ قرآن مقدس نے ایک جملہ عجیب ذکر کیا، فرمایا اخرجوا من دیارہم باموالہم وَأُوذُوا فی سبیلی. اخرجوا من دیارہم، یہ وہ ہیں جن کے گھر تھے اور گھروں سے نکال دیے گئے، جن کی تجارتیں تھی، مال تھے، دکانیں تھی، کاروبار تھے، اور یہ مکہ میں ہر طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے تھے. لیکن جب مسئلہ توحید کی لذت نصیب ہوئی تو وہ اخرجوا من دیارہم واموالہم، گھر چھڑا دیے گئے، مال تجارتیں چھڑا دی گئی. اوذوا فی سبیلی، اور ہر قسم کی ان پہ مصائب کے بادل چھا گئے اور ہر قسم کی مصائب کی بھٹیوں سے ان کو گزارا گیا. حتیٰ کہ صحابہ میں وہ بھی ہیں، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں جو دکاندار ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں، کہ انسان کا ظاہری سہارا دکان، کاروبار اور ظاہری آسرا، یہ اسباب کی حد تک یہی کچھ ہوتا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مشرکین نے تعاقب کیا، اور مشرکین کا جبر اور بربریت کا بھی آپ اندازہ کریں کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت بھی نہیں کرنے دیتے کہ ہمارے غلامی سے نکل ہی نہ جائے. تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ترکش میں تیر تھے، اور وہ تیروں کو لے کر، اور ایک تلوار تھی. جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہجرت کے لیے، پیچھے مشرکین کا پورا دستہ ان کے پیچھے آ گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھا یہ مسلح افراد، اس کو ذرا سیٹ کرو،
یہ مسلح افراد یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر کھڑے ہوئے اور اس نے خطاب کیا، فرمایا لوگوں تم مجھے جانتے ہو کہ میں وہ تیر انداز ہوں اور ماہر آدمی ہوں کہ میرا کوئی تیر کبھی زمین پہ نہیں گرا، یہ میرے پاس تیر ہے، گن لو اور اپنے بندوں کو بھی گن لو جو تم آ رہے ہو، یہ تیر ایک ایک کو تو لے جائے گا، پھر میں اپنی تلوار سے لڑوں گا، اور تم جتنے بھی ہو تم مادی قوت کے بل بوتے پہ لڑتے ہو اور میں اللہ کی توکل پہ لڑوں گا، اور پھر بھی اگر تم قابو پا لیا تو ہو سکتا ہے تم مجھے گرفتار کر لو، لیکن ممکن نہیں۔ اس کا میں تمہیں ایک حل بتاتا ہوں کہ میرا پوری زندگی کا کمایا ہوا خزانہ اور پوری زندگی کا مال میں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، تم وہ مال لے لو اور مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کرنے دو، تو سارا مال بتا دیتا ہوں، کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ مشرکین کو اور کیا چاہیے، مشرک ہوتے ہی مال پرست ہے، اور جو سچا مواحد ہے وہ مال کو میل کے طور پہ استعمال کرتا ہے، وہ دن کا پجاری نہیں بنتا، پیسے کا پجاری نہیں بنتا، تھوڑا سا پیسے کا پجاری نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بھائی آواز بڑھاؤ نہیں، صاف کرو، بڑھاؤ تو ان کے کان پھٹ جائیں گے، ان کی رعایت کرو، زیادہ آواز نہیں چاہیے، جہاں صاف یہ کو تھوڑی سی کھولو۔ تو پیغمبر کریم نے جو تربیت کی، اس تربیت پہ آدمی آئے تو پھر مال کی حیثیت ہی نہیں رہتی، پھر ایمان قیمتی لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ حصہ ہے۔ آج ہم بھی مادہ پرستی میں چلے گئے، مال کی محبت، پیسے کی محبت، کاروبار دکانوں کی محبت، اور وہ بھی دنیاوی حدود کے لیے، حالانکہ یہ مسلمان کی شان ختم نہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، یہ دنیا جیفہ کا معنی ہوتا ہے مردار جس میں بدبو پڑ جائے، یہ بدبودار مردار ہے، اور اس کے طالب وہ کون ہے، کتے ہیں، طالبوہا کلاب، کلاب کلب کی جمع ہے، اس کے پیچھے لگنے والے کتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ایسا عبد الدینار، عبد الدنیا، لعنت ہو جو پیسے کا پجاری ہے، لعنت ہو جو دنیا کا پجاری ہے اور پیسے روپے کے پیچھے پھر رہا ہے، رات دن 99 کے چکر پہ، ایسا عبد الدینار عبد الدنیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح وقت گزار جیسے راہ چلتا مسافر ہو، جیسے اجنبی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر ہو، یوں کر کے دنیا میں گزار۔ پہلے سے بھی خراب ہوگی۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے فرمایا وہ مال لے لو اور میرا پیچھا چھوڑو، انہیں کہا ٹھیک۔ حضرت مصعب ابن عمیر وہ سارا مال کا ایڈریس بتایا اور وہاں سے چلا۔ ابھی یہ مدینہ پہنچے نہیں تھے، جبریل پہلے پیغمبر کریم کے پاس آ گیا اور حضرت مصعب کا حال بتایا کہ تیرا غلام یہ سودا کر کے آیا ہے، سارا مال دے دیا، آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو فرمایا تیری بے اور تیرا سودا یہ بڑا کامیاب رہا اور یہ اللہ کو بڑا پسند آیا۔ وہی مصعب ابن عمیر جو ایک وقت میں بہت بڑا امیر ترین آدمی تھا، مکہ میں بہت بڑا تاجر تھا، آج احد کے میدان میں شہید ہوا۔
اور اس کا کفن بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، کفن پورا نہیں ہو رہا تھا، کپڑا پاؤں ننگے ہوتے۔ تو اذخر ایک بوٹی ہے درخت کی، تو پیغمبر کریم نے اس کے پاؤں پہ اذخر کی بوٹی ڈال کے ان کو دفن کیا۔ یہ وہ امتحانات تھے جو دنیا میں اصحاب پیغمبر پہ آئے، اور ایک ایک ہی داستان ایسی داستان ہے کہ بیان کرنا بھی مشکل ہے، پڑھنا بھی مشکل ہے، اور ہمارے جیسے کمزور آدمی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو الغرض اوذو فی سبیلی، پیغمبر کے صحابہ کو اللہ کی توحید کے لیے مارے کھانی پڑی، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، مال جان رشتہ دار سب کی قربانی دی، لیکن ان سارے امتحانوں سے بڑا امتحان اور بڑا حادثہ وہ پیغمبر کریم کی وفات کا حادثہ ہے۔ سارے امتحان نیچے ہیں، لیکن امام کائنات کی وفات کا حادثہ اور وفات والی مصیبت یہ سب سے اونچی ہے اور سب سے کڑا امتحان تھا۔ اس لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العزت نے بھی صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے اور صحابہ کو ڈھارس بندھوانے کے لیے وفات رسول کا مضمون وہ لمبا سلسلہ شروع کیا، اور آہستہ آہستہ قوت برداشت پیدا کی تاکہ ان کے دل ثابت ہو جائیں اور ان کے قدم جم جائیں اور اتنے بڑی مصیبت کو یہ برداشت کر سکیں۔ پیغمبر کریم نے خود اور اللہ رب العزت نے بھی آہستہ آہستہ پوری حکیمانہ طرز پہ، جیسے رب حکیم ہے اس کے ہر حکم میں اور ہر کام میں حکمت ہے، اللہ رب العزت نے اصحاب پیغمبر کے ذہنوں کو تیار کیا اور دلوں کو تیار کیا پیغمبر کریم کی وفات والے حادثہ کو برداشت کرنے کے لیے، اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے۔ چنانچہ صورت آئی اور انداز بھی دیکھو کیسے ذہن سازی کی جا رہی، بڑے آرام آرام سے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ويدخلون رأيت الناس يدخلون فی دین اللہ۔ ہاں یہ ذرا پڑھو نا، ذاکر کو بھی پتہ چلے، پڑھو۔ يدخلون فی دین اللہ فوجا افواجا، يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ کی مدد آ گئی، وہ شروع تھے متا نصر اللہ، جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، مکہ بھی فتح ہو گیا، مدد بھی آ گئی۔ اب وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں کئی فوجیں، ڈارا دیا ڈارا، کئی فوجیں۔ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ذاکر تو کہتے 5 تن پہلے پاک تھے، نیا کوئی پاک ہوا ہی نہیں۔ یہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس کا کیا معنی؟ جو 5 تھے وہ پہلے پاک اور بعد میں کوئی پاک ہوا نہیں، یہ کون ہے؟ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو اس کے کفر کے لیے یہ جملہ ہی کافی ہے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ۔ اور میں پوچھتا ہوں جن کو رب فرماتے ہیں، دین میں فوجوں کی فوجیں آنے لگی اور لشکروں کے لشکر دین اسلام قبول کرنے لگے۔ آج کا بدمست کذاب یہودی و ناسل اور سبائی پراپاگنڈا وہ یہ کہتا ہے کہ جی پیغمبر کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، پیغمبر کی وصیت کو برباد کیا اور حضرت علی کی خلافت چھین لی، صدق کا باز چھین لیا۔ میرا سوال یہ ہے
کہ یہ قرآن والی فوجیں کہاں تھی؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اگر اس ذاکر یہودی کی بات صحیح ہے تو اللہ کے قرآن کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیری توحید والا، میری توحید والا مسئلہ، تیری توحید والی دعوت یہ اب ایسی عام ہو گئی، ایسا غلبہ ہو گیا، اب جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب یہ کلمہ توحید کو کہ امین پیدا ہو گئے، آپ اکیلے شاہد بنا کے آپ کو بھیجا تھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اور آج ایک شاہد نہیں ہزاروں شہداء بن چکے ہیں، انتم شہداء اللہ فی الارض لتکون، فرمایا کذالک جعلنا امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں درمیانی اور بہترین امت بنایا تاکہ تم پچھلے لوگوں پہ گواہ بن جاؤ، شہداء علی الناس۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ پیغمبر تمہاری تربیت کرے اور تم لوگوں کی تربیت کرو اور ان کو توحید کی راستے پہ لگاؤ۔ تو اذا جاء نصر اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی، مجلس شورا، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے، یہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں۔ بعض صحابہ کرام کو خیال گزرا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تو عمر کم ہے، تو ہمارے بھی بیٹے ہیں، ان کو بھی مجلس شورا میں آنا چاہیے تاکہ ان کی بھی تربیت ہو۔ تو خیر بعض حضرات نے وہاں فاروق اعظم کے سامنے یہ سوال کیا کہ آپ ابن عباس کو جو نو عمر ہیں ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ تو بڑے نو عمر نہیں معمر صحابہ کی مجلس شورا، تو اس میں آپ ابن عباس کو بٹھاتے ہیں تو ہمارے بھی بیٹے ہیں۔ آپ اندازہ بھی کریں اسلامی حکومت میں کیا ہوتا ہے، ہر آدمی امیر المومنین سے سوال کر سکتا ہے، اور جو تمہاری جمہوریت اور یہ انگریز کی لونڈی، ادھر سب کو غلامی کرنی پڑتی ہے، کوئی پوچھنے کا مجاز ہی نہیں۔ جتنے چور ڈاکو لٹیرے ملک کو لوٹ کے لے گئے، عوام کو مہنگائی میں پھنسایا، اور خود کوئی لندن ہے، کوئی امریکہ ہے، کوئی کدھر ہے، اور کمال آپ کی ہے کہ آپ بھی قائد ہمارے زندہ باد، لیڈر ہمارے زندہ باد، چاہے جتنا بے ایمان ہو پورے ملک کا بیڑا غرق کر دے، تم نعرے بھی لگاتے ہو، جھنڈے بھی اٹھاتے ہو، سپورٹیں بھی کرتے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے شیطانی دجالی نظام۔ یہاں امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین بھی عام نہیں، جن کے گرج سے آج بھی یہودیت کے کلوں پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر نے یہودیوں کو وہ ضربیں لگائی، نصرانیوں کو وہ ضربیں لگائی، آج بھی یہود و نصارہ کی نسل حضرت عمر کے نام سے جلتی ہے، کبھی پتلے جلاتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اے ابناء الیہود والنصارہ، تم جل جاؤ، تم مر جاؤ، تم پگھل جاؤ، فاروق اعظم دیا سٹا اوہن نہ تھوڑے بدکا پچائیں نہ تسی بتا سکتے ہو۔ پتلا جلا ہوگی، پتلے کو آگ لگائیں گے، گالیاں دیں گے، اور کہتے ہم عمر کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تجھے کہا کس نے مان؟ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ایک پارٹی کہے نہیں ہم نے منوانا ہے، وہ کہتے ہیں میں صدیق کو نہیں مانتا، میں امی عائشہ کو امی نہیں مانتا، ادھر ایک برادری کھڑی ہے کیوں نہیں مانتا، ہم جلوس نکالیں گے، کیوں نہیں مانتا ہم وہاں کریں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی تو نہیں مانتا تو مان بھی نہیں سکتا۔ ہم نے کہا منت کی ہے بات، فاروق اعظم اپنی عظمت میں تیرے جیسے یہودیوں نسل کے اقرار کے محتاج ہیں۔
حضرت صدیق اکبر اپنی شان و عظمت میں تیرے جیسے بھنگی ترسی کی تصدیق کے محتاج ہیں۔ صدیق وہ ہے جن کی صدیقیت رب نے بیان کی، پیغمبر نے بیان کی، علی المرتضیٰ نے بیان کی، حسنین کریمین نے جن کو خلیفہ بلا فاصل مان کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ فاروق اعظم وہ ہے جن کی عدالت، جن کا محدثیت اور جن کا وہ دل کا اخلاص اللہ کے محبوب نے کن لفظوں میں بیان کیا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا لوگوں اگر میرے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا ہوتا تو فاروق اعظم کو اللہ نبوت عطا کرتا، لیکن میرے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا؟ یہ وہی لو کانا بعدی نبی جو لو کانا فیہما آلہہ والا لو ہے۔ اگر یوں نہیں سمجھایا تو بلو سمعوا مستجابوا، یہ وہ لو ہے، یہ لو چھوڑتا کوئی چیز نہیں۔ اگر ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے، لیکن خاتم النبیین میرے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند ہے۔ انقطعت النبوہ، نبوت منقطع ہو گئی۔ خیر بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا فاروق اعظم کی مجلس سے صحابہ نے یہ عرض کی کہ ابن عباس کو آپ بٹھاتے ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں، ان کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا چلو کرتے ہیں بات۔ سبحان اللہ، عجیب حکمت فاروق ہے۔ فرماتے ہیں ایک سوال کا جواب دو سارے۔ یہ جو سورہ فتح ہے اذا جاء نصر اللہ، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد بیان کرو۔ صحابہ خاموش۔ ابن عباس کو فرمایا کہ تو ذرا بیان کر کیا ہے۔ ابن عباس نے ایک جملہ کہا، کہتے ہوا اجل رسول اللہ، اس صورت میں آیا یہ نبی کی موت کا پیغام ہے۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، اجل رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کی موت کا پیغام ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کی مدد بھی آ گئی، فتح بھی ہو گئی، اور پیغمبر کے مشن کو سنبھالنے والی فوجیں بھی آ گئی، جن فوجوں پہ رب کو اعتماد ہے، جن فوجوں کی گارنٹی میرے رب نے دی ہے، پیغمبر کے مسئلہ اور دعوت کو اس کے سچے وارث بھی مل گئے۔ تو اب اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب میرا پیغمبر تو نے استغفار کرنی ہے، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرنی ہے۔ تو اس صورت میں واضح طور پہ اجل رسول، موت رسول کی خبر دی گئی۔ اب کیسی گہری بات کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اب بتاؤ۔ انہوں نے کہا واقعی بھائی ابن عباس اس لائق ہے کہ فاروق اعظم کی شورا کا رکن بنے۔ اس امتحان میں ایسا کامیاب ہوا، اور کیوں نہ ہو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس کہتے ہیں مجھے بچپن میں یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے نبی کی رات کی نماز کو دیکھوں، تہجد والی نماز کو دیکھوں کہ اللہ کے محبوب تہجد کیسے پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بڑا تلاش کیا، لیکن تہجد کی نماز تو آپ گھر میں پڑھتے تھے، آج میں بھی مسئلہ یہی ہے، نوافل تہجد حتیٰ کہ سنتے بھی اگر ہو سکے تو اپنے گھروں میں پڑھو، لیکن آپ تو زیادہ سفر کر کے آتی ہے، آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اصل یہ گھر کی نماز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ جب پیغمبر کریم کی آپ کے پاس باری ہو تو آپ مجھے بتانا، میں آپ کے پاس آؤں گا اور رات کو اپنے نبی کی نماز کو دیکھوں گا کہ پیغمبر کریم کیسے نمازیں پڑھتے ہیں۔ خیر
حضرت میمونہ کی جب باری آئی انہوں نے بتایا، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی آ گیا اور آ کر وہاں پر سو گیا۔ اللہ کے محبوب رات کے پچھلے پہر اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور کچھ نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے، پھر آپ اٹھے اور وضو کے لیے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے، تو میں اٹھا اور جا کر لوٹا پانی کا بھر کے کودا، وہ آپ کے وضو والی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوٹا کس نے بھرا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا جی میں نے بھرا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ التاویل، اللہ ابن عباس کو قرآن کا مفسر بنا دے، قرآن کا علم ابن عباس کو دے دے، علمہ التاویل۔ یہ آپ نے دعا کی۔ پھر فرماتی ہے پیغمبر کریم نے وضو کیا، میں بھی وضو کر چکا تھا، میں اللہ کے محبوب کی ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے کان سے پکڑا اور دوسری سائڈ پہ کیا۔ خیر کہتے ہیں کچھ نماز تو میں نے پڑھی لیکن کام ذرا لمبا ہے، یہ بچے تھے۔ تو ابن عباس نے جب آئے اس سورت کا مقصد بیان کیا، حضرت عمر نے فرمایا ہاں ہاں باقی اس کا یہی مقصد ہے جو ابن عباس نے بیان کیا۔ تو جو ہے نا مضمون ہے ذہن میں، بکھر ہی نہ جائے۔ آپ کی وفات کا حادثہ برداشت کرنے کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ سورت آ گئی، خواص سن کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ پیغمبر کریم دنیا سے جانے والے۔ پھر حجۃ الوداع ہے، اس میں وہ آیت بھی آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس میں بھی خبر تھی جب کام مشن مکمل ہو گیا، اب پیغمبر کریم دنیا سے جانے والے ہیں۔ وہ بھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت آئی تو آپ نے خود اعلان کیا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، لوگوں ہو سکتے لعلی یا لعلی یقین کے معنی میں ہے، پیغمبر کریم جس پہ قرآن نازل ہوا وہ کیوں نہیں سمجھ سکے؟ انہوں نے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھا، اور جب الیوم اکملت لکم نازل ہوئی تو پیغمبر کریم نے فرمایا لوگوں آج کے بعد، اس سال کے بعد شاید میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ یہ بھی وہی ٹریننگ کی جا رہی ہے، لا اراکم بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا۔ توجہ کر، سارے مولوی یہ روایت بیان کرتے ہیں لیکن تالے لگے ہوئے سمجھتے نہیں۔ پیغمبر کریم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر عمر عثمان کو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا۔ اور ایک ہے فرمایا ما ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں گا، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ آخری حج ہے، اس کے بعد ملاقات نہیں ہو سکے گی اور میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا۔ حالانکہ پیارے پیغمبر نے حضرت صدیق کو مسلح بھی دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بعد فاتی ابا بکر، فاتی ابا بکر، ابو بکر کی خلافت کی خبریں بھی دے دی، ابو بکر کے بعد عمر کی خلافت کی خبریں دے دی، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کی خلافت کی بھی خبریں دے دی۔ یہ ساری چیزیں موجود تھیں، یعنی مطلب کیا ہے کہ حضرت صدیق، فاروق، عثمان جنہوں نے خلیفہ بننا تھا وہ مسجد نبوی میں بھی ہوں گے، منبر پہ بھی ہوں گے، آپ کی قبر کے ارد گرد گزریں گے بھی صحیح، لیکن موت پیغمبر پہ بھی آ جائے تو وہ ابو بکر و عمر کو بھی دیکھ سکتے، ابو بکر و عمر کو بھی دیکھ سکتے۔ پتہ نہیں یہ حدیثیں کیوں نہیں نظر آتی دوستوں کو، صرف محمد بن مروان والی اٹھائی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں آتی لا اراکم بعد عامی ھذا۔ اور اسی دوران حضرت علی کو آپ نے بھیجا کسی کام پر اور پھر دعا کرنے لگے اللہم لا تمتنی
حتی ترینی علی، اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ پیغمبر کریم بھی بتا رہے ہیں اگر مجھ پہ موت آ جائے اور حضرت علی میری چارپائی کے قریب بھی کھڑے ہوں تو موت کے بعد میں نے علی کو دیکھ نہیں سکنا۔ 6 ایتوں میں یہ مضمون قرآن نے صراحتاً ذکر کیا، اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا تو ہم آپ کو دکھلائیں گے یا آپ کو وفات دے دیں گے، توجہ ہے، یا آپ کو دکھائیں گے یا آپ کو، کیا مطلب ہے؟ موت ہے تو رویت دیکھنا نہیں، دیکھنا ہے تو وفات نہیں۔ اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، اگر دیکھنا ہے تو پھر وفات نہیں، وفات ہے تو دیکھنا نہیں۔ اس کو یوں سمجھو، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اس پر مثال دیتے تھے سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ذرا بیوی سے ڈرتا تھا، کئی بیچارے غریب ہوتے ہیں، حکومت اس کی سخت تھی، وہ جب آیا بیوی کے پاس تو سالن اٹھائی، سالن میں نمک تیز تھا، اس نے کہا کہ یا میں پاگل ہوں، تو بیوی نے ڈنڈے کی طرف اشارہ کیا کہ یا میں پاگل، یا میں پاگل ہوں، یا یہ جملہ صحیح ہے؟ بولو ذرا کیا جملہ تھا؟ یا میں پاگل ہوں یا تو پاگل۔ لیکن جب ڈنڈا سامنے تھا یا میں پاگل ہوں یا، یہ جو للڑ ہے نا یہی کمپنی ہے، یا میں پاگل ہوں یا میں پاگل ہوں، یہ یوں ہی معنی کرتے ہیں قرآن کا۔ حالانکہ جہاں تو اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، میرے محبوب یا تو ہم آپ کو دکھلائیں گے یا آپ کو موت دے دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کریم پہ بھی موت آئے تو دنیا کی چیزوں کا دیکھنا نہیں ہوتا۔ اب روزہ نبی کا دنیا میں ہے یا کہیں آخرت میں؟ اور مدینہ دنیا میں ہے، کل یہ بھی جھگڑا پڑ جائے گا، مدینہ دنیا میں ہے یا برزخ میں؟ دنیا میں ہے یا قیامت میں؟ مدینہ دنیا میں، اور آپ کا روزہ بھی دنیا میں۔ روزے پہ جو جاتے ہیں وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ برزخ میں یا دنیا میں؟ وہ بھی دنیا میں ہے۔ تو قرآن اور پیغمبر کی زبان کا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر پہ بھی موت آ جائے تو دنیا والوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو ایسے بے ایمان کو میں کیسے مسلمان مان لوں جو کہتا ہے میں کراچی سے گیا تو پیغمبر کریم مجھ سے ملاقات بھی کی اور کئی بات درس بھی لے کے آتے ہیں، اور بعض مولوی کہتے ہیں فلاں بابے نے نبی پاک سے بخاری شریف پڑھی ہے، بخاری پڑھی، ابھی بھی یہ مسلمان ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے تو خدا کی قسم مودی کی بھی داڑھی ان جتنی ہے، پھر مودی کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی بارش بزرگ ہے۔ اگر ان کو مسلمان کہے تو صریح قرآن کے منکر ہے۔ مودی کی داڑھی نہیں دیکھی، سفید داڑھی ہے، اور چہرہ بھی ماشاءاللہ، چہرہ بھی ماشاءاللہ اور داڑھی بھی، اور صرف داڑیاں چہرہ نال کام نہیں چلتا، کام بنے گا ایمان بالقرآن پہ۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا لا اراکم بعد عامی ھذا، یہ بھی ذہن تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، خم غدیر پہ کھڑے ہو گئے، اور وہاں پر پھر صحابہ کا یہی ذہن بنایا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی۔ میرا خیال ہے یہ خطبہ آپ کو بھی کسی نے نہیں سنایا، غدیر خم، خطبہ غدیر یہ ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، قریب ہے کہ اللہ کا وہ پیغام لینے والا فرشتہ جو سب کی روحوں کو نکالتا ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ اس لیے
تعلم الفرائض وعلمہ الناس، دوسری حدیث میں ہے تعلم المناسک وعلمہ الناس، فرمایا لوگوں فرائض سیکھ لو اور نمازیں سیکھ لو، حج سیکھ لو، اور فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اور دوسری کیا ہے؟ سنتی، سنتی، یہاں مار کا زور لگاتی ہیں اطراتی، حالانکہ حدیث میں اس طرح نہیں ہے، اطراتی اگر ہو بھی صحیح، دیکھو اب ہم تو جھگڑے چھوڑ بیٹھے ہیں، جھگڑے ہیں ہی نہیں، ہم چلو اطراتی مان لو، ہے سنتی، تم اطراتی مان لو، بھاگو گے کہاں؟ اور اطرت میں کون ہے؟ ان کے بقول اطرت میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، پانچ تن پاک، تو میں نے کہا ملنگا پانچ تن پاک کا عقیدہ مان لے، حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسن حسین، انہی کا عقیدہ مان لے، اور امام زین العابدین تک ان کا عقیدہ مان لے، اور یہ جو بعد میں تیرے من گھڑت پروگرام ہے وہ تو جان، تیرا کام جانے، تیرے راوی سارے من گھڑتے رہ گئے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ابھی پتہ چل جائے گا تھوڑی دور جا کے حضرت فاطمہ کا عقیدہ کیا ہے، حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے، اور اسی طرح حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیدہ کیا ہے۔ پوری کائنات کے فرقوں کو چیلنج کر رہا ہوں، کعبہ کے رب کی قسم، علی، فاطمہ، حضرت حسن حسین، ان کا عقیدہ بالکل وہی ہے جو آج اشاعت التوحید بیان کر رہی ہے، صرف لوگ ان کے ناموں پہ تجارت کرتی ہیں۔ عقیدہ تے ماننا علی دا، عقیدہ تے ماننا حضرت فاطمہ کا، عقیدہ تو ماننا حضرت حسن اور حضرت حسین کا، تو حضرت حسین کے عقیدے کا بھی غدار ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا کے عقیدے کا بھی غدار ہے، اور نالیک جب تو ان کا عقیدہ نہیں مانتا پھر تو پانچ تنی کیسے بن گیا؟ میں پانچ تنی ہوں، تو پانچ تنی نہیں، تو گانج تنی ہے، یہ پانچ تن نہیں، تو گانج تنی ہے، پانچ تن جن کو تو کہتا ہے وہ امام ابو بکر کو مانتی، امام فاروق اعظم کو مانتی، امام عثمان کو مانتی، جن کو تو حسنین کہتا ہے وہ میرے عثمان کے چوکیدار بن کے کھڑے ہیں، جن کو تو شہید کربلا کہتا ہے، اٹھا کربلا کے شہداء کے نام، آج نوجوانوں کو کہتا ہوں گوگل سرچ کر لے اور اوپر لکھے شہداء کربلا کے نام، اور وہاں پر تین نہ عمر نہ نکلے، عثمان، ابو بکر نہ نکلے، جو شہداء کربلا کے اندر تھے، عثمان بن علی بھی موجود ہے، عمر بن علی بھی موجود ہے، ابو بکر بن علی بھی موجود ہے۔ اب اس جرسی سے پوچھ تو کیوں چھپاتا ہے؟ ان شہیدوں کے نام ذرا لکھنا، اوپر تو نے علم لگایا جھنڈا یا غازی عباس، ادھر لکھنا یا غازی ابابکر، لکھنا یا ابابکر یا عمر یا عثمان، تیرے پورے مذہب کا پول کھل جائے۔ اب ذرا آپ بتا دیں کہ نام دوستوں محبوبوں کے نام پہ اولادوں کے رکھے جاتے ہیں یا دشمنوں کے نام؟ ان کو کہو تم بھی اپنے کسی بیٹے کا نام شیطان رکھ دو، ابلیس رکھ دو، اگر تم اپنے بیٹے کا نام شیطان نہیں رکھتے، ابلیس نہیں رکھتے، اگر علی کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہوتی تو میرا پیر علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیوں رکھ رہا ہے؟ اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھ رہا ہے؟ اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھ رہا ہے؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، تو اور جو اشاعت التوحید کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کریم قبر پہ بھی درود و سلام نہیں سنتے، درود و سلام دعائے، اور دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ یہی میرے پیر علی کا عقیدہ ہے، یہی حسن اور حسین کا عقیدہ ہے،
اور یہی وہ تھرمامیٹر ہے جس سے مباحد اور مشرک کا چیک اپ ہوتا ہے. اگر یہاں سے پاس ہو گیا تو مباحد ہے، نہیں تو جتنی بڑی پگڑی ہو، جتنا بڑا مونچھیں صاف ہوں اور تیل تو لگے ہوں، چٹا بے ایمان زندیق ہے. اس لیے ایک پوچھ سنن سعید ابن منصور الصارم المنکی متعدد کتب میں موجود ہے. فرمایا کہ ایک آدمی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ اقدس، روزہ تو اس وقت نہیں تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور حجرہ میں اینٹ نکل چکی تھی، فرجہ اور سوراخ تھا. ایک صوفی صاحب سوراخ پہ گیا، امام زین العابدین، اس کا نام بھی علی ہے، یہ حضرت حسین کا بیٹا ہے، علی بن حسین بن علی، شہید کربلا کا بیٹا علی، جس کو سجاد، یہ وہ امام ہے حضرت علی. یہ حضرت فاطمہ کے گھر روٹی کھا رہا ہے، صوفی صاحب سیدھا فرجہ پہ پہنچا، اس نے دیکھا، اس نے کہا صوفی ادھر آ. اللہ صوفیوں تو پناہ عطا فرمائے، ہر جا سے کوئی نہ کوئی رولا ہی نہ دے. فرمایا ادھر آ صوفی، آ گیا، روٹی کھانی ہے، تغذا ما قال اللہ، اس نے کہا نہیں. فرمایا اے بتا بھئی ادھر کیوں گیا تھا، اندازہ کر ذرا وہاں کیوں گیا تھا. کہتے جی خدا کی قسم میں صرف صلاۃ و سلام پڑھنے گیا اور کوئی مقصد نہیں تھا، صلاۃ و سلام پڑھنے گیا تھا. حضرت علی نے کہا، علی بن حسین نے وہاں کیوں گیا تھا، وہ جو سوراخ پہ منہ رکھ کے کھڑا تھا، جو اینٹ نکلی ہوئی تھی حجرہ کی، وہاں کیوں گیا. اس نے کہا خدا کی قسم میں صرف صلاۃ و سلام پڑھنے گیا. فرمایا سن، مجھے میرے باپ حسین نے بیان کیا، حدثنی ابی، شہید کربلا کے ذرا ماننا، دیکھا میں تینوں جھوٹا رومن والے آ، ذرا عقیدہ تے ماننا. حدثنی ابی، مجھے میرے باپ حضرت حسین نے بیان کیا. قال حدثنی جدی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کو میرے دادا اور ان کے باپ علی نے بیان کیا، علی شیر خدا نے، اور حضرت علی نے پیغمبر کریم سے ان کانوں سے سنا، اور آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، اور لوگوں میری قبر پہ رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری قبر پہ میلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ صلو علیہ ان صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم. فرمایا درود پڑھو، درود دعائے، اور دعا کس سے ہوتی ہے؟ رب العالمین سے، اور اس دعا کا جو نتیجہ ہے وہ رحمت ہے، وہ ثواب ہے، یہ مقبول دعا ہے. اللہ اس درود سے جو رحمت نتیجہ ہے وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اس کا ثواب مجھے پہنچتا ہے، وہ رحمت مجھے پہنچتی ہے. اس لیے یہاں قبر پہ آنے کی ضرورت نہیں. یہ کون کہہ رہا تھا؟ بولو بولو بولو، سیدہ دا کی دی. ہاں اے اصلی سید، اے ہور سید، او ہور سید. ہاں بابا آخرے ڈھگیاں دے چور سید. ان سیدوں کی وہ سید، حقیقی سید، نبی کی اولاد. اب صوفی نے پھر منہ ٹیڑھا کیا، حضرت جی میں خدا کی قسم سلام ہی کیا ہے، کچھ نہیں. کہا صوفی سن، ما انتم ومن بالاندلس الا سوا، تیرا پیغمبر کریم کی قبر پہ درود پڑھنا اور ایک آدمی اندلس شہر میں پڑھتا ہے، دونوں برابر. اس لیے وہاں جانے کی ضرورت ہے. اے عقیدہ حسین دا جے بارہ تھا، ہار جاتے ٹاں ٹاں لگی ہوئی ہے، واقعہ کربلا فلانا جھوٹ فلاں فلاں، سارے ذاکر بن کے. میں نے کہا ذاکر بعد میں بننا، پہلے حضرت حسین کا عقیدہ تو مان، حضرت
علی کا عقیدہ مان اور حضرت علی زین العابدین کا عقیدہ مان، یہ سب قرآن پہ ایمان رکھنے والے تھے اور سب قرآن کے حافظ اور قاری تھے اور قرآن بیان کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے سنی شیعہ کتب میں اتفاقی جملہ لکھا ہے، جب حضرت حسین شہید ہونے لگے تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، مدینہ کی طرف نہیں اٹھایا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہتے اللہم انتا، اللہ تو ہی ہے، انتا تو ہے رجائی، تو میری رجا امیدوں کی جگہ ہے اور تو ہی ملجا ہے فی کل کربل و شدہ، ہر مصیبت اور ہر شدت میں یہ صرف تیری ذات ہے جو پکار کے لائق ہے۔ خیر واپس آ جا، غدیر خم پہ اعلان ہے انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، ہو سکتا ہے اللہ کا فرشتہ آ جائے اور میں اس کو جواب اجابت کروں گا، مجھ پہ موت آ جائے۔ یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے صحابہ کرام کی، سب کو اکٹھا کر کے فرمایا دو چیزیں، کتاب اللہ و سنتی، میں نے کہا اطرت کو لے لو تب بھی ہمیں بارے میں ہے، اگرچہ حدیث کے صحیح لفظ یہ نہیں ہے لیکن ہمارے بارے میں ہے، اطرت کو دیکھ لو، پیغمبر کی اولاد اور اہل بیت والا عقیدہ اشاعت التوحید کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ منصب، 2 دن پہلے مجھے ایک بزرگ نے کہا آپ خدا کے لیے ہمارے ساتھ چلیں، عظمت صحابہ میں ہمارا ساتھ دیں، ہم کانفرنس کر رہے ہیں آپ تشریف لائیں۔ میں نے کہا عظمت صحابہ بیان کرنا یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں کسی فرقے کو نصیب بھی نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھو، میں آؤں گا بھی صحیح، عظمت صحابہ بھی بیان کروں گا اور صحابہ کا عقیدہ بھی بیان کروں گا۔ اگر اے بارے تھے میں آ جاتا نہیں، منہ ذرا لٹک گئی ہے، عظمت صحابہ تو ٹھیک ہے لیکن صحابہ کا عقیدہ بیان، ایمان سے بتاؤ کہ جو صحابہ کا عقیدہ نہیں مانتا وہ عظمت صحابہ کو کچھ لگتا ہے؟ وہ صحابہ کے نام پہ ووٹ لے نوٹ لے، وہ صحابہ کے ساتھ مخلص نہیں۔ عجیب بات ہے، جب عقیدے کی بات آئے تم ایران چلے جاتی ہو، جب عقیدہ لینا ہو محمد بن مروان سدی صغیر کبیر جیسے دجالوں سے لیتی ہو، اور جب پیسے لینے کی بات ہو تو وہاں صحابہ وہاں کنارے لگاتی ہو۔ صحابہ کے وفادار بنو، کیا میں نے جملہ کہا؟ صحابہ کا وفادار وہ ہے جو صحابہ کی عظمت پہ کٹنا بھی جانتا ہے اور صحابہ کے عقیدہ کو بھی مانتا ہے۔ صحابہ والا عقیدہ نہیں، کعبہ کے رب کی قسم وہاں صحابہ واہ کے نعرے کام نہیں آئیں گے، اور صحابہ زندہ باد کے نعرے کام نہیں آئیں گے۔ صحابہ کے نام پہ یوم فاروق تھے، یوم صدیق والی بدعتیں یہ کام نہیں آئیں گی، یہ اصل نئے بدعتی ہے، اور انہوں نے ایک نئی بدعت تلاشی، یوم فاروق اعظم، یوم صدیق اکبر۔ کل تک کہتے تھے میلاد منانا بدعت ہے، میلاد بدعت ہو گئی اور یوم فاروق اعظم سنت ہو گیا، یوم صدیق اکبر سنت ہو گیا۔ اگر کوئی ان کی اصلاح کرے تو الٹا گالیاں نکالتے ہیں۔ تو یاد رکھو، جس طرح پیغمبر کا دن منانا بدعت ہے، اسی طرح یوم عمر اور یوم صدیق منانا بھی بدعت ہے۔ جس طرح میلادی بدعتی ہے اس طرح یہ یومیہ بھی بدعتی ہے۔ ناراض نہ ہونا، مولا سرفراز نے بھی یہی بات کی، میں دکھا دوں گا۔ امام اہل سنت نمبر اٹھا، شیخ العزیز مولا سرفراز نے بھی کہا یہ ایام منانے بدعت ہے، لیکن اب سارے دیوبندی کھڑے ہیں، کیوں؟ مصلحت بیان کی جا رہی ہے۔ مصلحت کون سا بدعتی ہے جو مصلحت بیان نہ کرے؟ ابو جہل کپڑے اتار دیتا تھا کعبہ کے طواف پہ، اور مسئلے حکمت بڑی بیان کر رہی، ان کپڑوں میں گناہ کیے اس لیے اتارتی۔ کون سا بدعتی ہے جو مصلحت نہیں بیان کرتا؟ ہر بدعتی مصلحت
بیان کرے گا، لیکن نبی کی سنت کو بدلنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ کے ایام منانا یہ صحابہ کے عقیدے سے بھی غداری ہے، صحابہ کے بدن سے بھی غداری ہے۔ اچھا خیر، ذہن تیار ہو رہا ہے۔ پھر آپ آگے مدینہ میں، مدینہ میں آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کہتے ہیں نماز کے بعد آپ نے ہماری طرف دیکھا، مڑ کر بیٹھے اور واعظ کیا، نصیحت کی، تقریر کی، تو ایسے لگتا تھا موعظۃ مودع، جیسے الوداع کرنے والے کا باز ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریر کی، ذرفت منہ العیون، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وجلت منہ القلوب، دل کانپ گئے، اور ہم نے کہا اللہ کے محبوب ہمیں کچھ وصیت فرما دو، یہ کوئی آخری خطاب معلوم ہو رہا ہے، آخری تقریر معلوم ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اور وصیت کیا تھی؟ فرمایا لوگو علیکم بالطاعہ، تم پہ اطاعت لازم ہے۔ بس سما بطاعت کے لفظ ہیں، کس کی؟ اپنی جماعت کے امیر کی اطاعت کرنا، اطاعت الامیر تم پہ ضروری ہے۔ ان کان عبدا حبشیہ، اگرچہ وہ تمہارا امیر حبشی غلام ہو، یعنی شکل و صورت بھی صحیح نہ ہو، اور ہو بھی غلام، اس کی حیثیت بھی صحیح نہ ہو، بلکہ وہ امیر کوئی بھی بن جائے، اس امیر کی اطاعت کے اندر رہنا۔ یہاں یاد رکھنا، امیر کی اطاعت ہوتی ہے انتظامی امور میں، کس میں؟ ہاں خیال کرو، آپ میں بھی بعض کا خارجی ذہن ہے، بالکل خوارج والا، اور یہ یاد رکھے بالکل وہ ارتداد کی سرحد کے قریب خارجی ذہن پہنچ چکا ہے۔ اپنی فکر اسلام نے اس طرح آزاد نہیں کیا، شریعت کے معاملے میں پابندیاں لگائی، اور ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی جماعت کے امیر کی انتظامی امور میں کیا کرنی ہے؟ اطاعت۔ اچھا، اس کا بعض لوگوں نے سمجھا ہے ہر مسئلے میں، نہ، مسئلے میں کتاب و سنت کی ہے، اور امیر کی اطاعت کب تک ہے؟ تمام اہل سنت متفق ہے کہ جب تک امیر واضح کفر کا اعلان نہیں کرتا، امیر فاسق بھی ہے، اس میں ہزاروں کمزوریاں ہیں، لیکن فسق کی وجہ سے وہ امارت سے معزول نہیں ہوگا۔ جب تک کہ کھلا کفر کا مرتکب نہ ہو، اس وقت تک مسلمانوں کی جماعت پر اپنے امیر کی اطاعت واجب ہے، اور اگر اطاعت سے نکلے گا وہ باغی ہے۔ میں نے کئی جگہ پہ یہ کہا تو ایک طبقے کو تکلیف ہوئی، تو ہم کہتے ہیں خدا کے بندے یہ شرعی مسئلہ ہے، اس شرعی مسئلہ کے جب مقابلہ کرو گے تو پھر تو حکم بھی بدل جائے گا، وہ سخت حکم آئے گا۔ تو جب تک امیر امیر ہے اور کفر بوا کا مرتکب نہیں، تو انتظامی امور میں اطاعت امیر ضروری ہے، چاہے علاقے کا امیر ہے، چاہے بڑا امیر ہے یا قریب کا امیر ہے، تو اس کا درجہ بدرجہ سب کا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں جہاں نظم جماعت کی بات کی ہے وہاں اس بات کو اولیت دی ہے۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرنا، ان کان عبدا حبشیہ، اور اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ آج دیکھیں، پچھلے جمعے پہ بھی میں نے تھوڑا کہا، جو لوگ مرکز سے ہٹ جاتی اور چند کلمات پڑھ کے محقق الاثر بن جاتی ہیں، وہ مرتد ہو جاتی ہے، ایمان سے بھی چلے جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن بھیجا، لیکن قرآن کے ساتھ معلم بھی بھیجا، معلم بھیجا، قرآن کے لیے معلم ضروری ہے۔ اور پھر تم عجمی ہو، اب جب عربی قواعد کا پتہ نہیں، گرامر کا پتہ نہیں، اور اپنی طرف سے ڈھکوسلے لگانے اور قرآن مقدس میں تفسیر بالرائے کرنی، یہ سب سے بڑا کفر ہے۔
اور یہ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے. اور اللہ کے ذمہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کلام اللہ کا معنی غلط کرنا اور کلام اللہ کا معنی بدل دینا. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. افتراء علی اللہ کے شعبوں میں سے اہم شعبہ ہے کہ ایک بات اللہ نے نہیں فرمائی اور یہ کلام اللہ سے نکال رہا ہے، تو اس کا قطر کافر ہے اور اظلم ہے اور بے ایمان ہے. حضرت صدیق اکبر جیسا آدمی وہ کہتا ہے ایو سماء تظلنی ایو ارض تکلنی، کون سا آسمان مجھ پہ سایہ کرے گا، کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی جب میں قرآن کو اپنی مرضی سے بیان کروں اور اپنی رائے سے قرآن کو بیان کروں اور اپنی طرف سے قرآن کا معنی بیان کروں. تو کوئی آسمان مجھے سایہ کرنے والا نہیں، کوئی زمین مجھے اٹھانے والی نہیں. اور آج تو ایسے بن گیا. یہی وجہ ہے مرزا جیل بھی کیوں مرتد ہوا، کیوں زندیق ہے. اب اس کی بات سنیں اجہل ترین کی، جس کو نہ عربی کا پتہ نہ اردو کا پتہ، کہ بیان کر رہا ہے. ایک ہوتے سید، ایک ہوتے سید. سید خادم کو کہتے ہیں، سید مخدوم کو. اس گدھے کے بچے سے پوچھو کہ سید تم اڑو، پورے کلام عرب میں سید لفظ ہی نہیں ہے. لفظ سید ہے، اور سید والا قانون صرف ہی پہلے سال والے جانتے ہیں. اب جو ایسا گدھا قرآن کی تفسیر کر رہا ہے جس کو یہ نہیں پتا اسم فاعل کیا ہے، اسم مفعول کیا ہے، اور صرف کا صیغہ کیا ہے، سید کا قانون کیا ہے. ایک سید ہے، دوسرا سید ہے. اور کہتے ہیں یہ جو بابا ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے. اور عربی میں اصل میں تھا پاپا، پھر بن گیا بابا. اور اس الو سے پوچھو بھئی پا ہے صحیح عربی میں، بابا تھا اور پاپا بن گیا. یہ ہے اس کی علمی حالت اجہل ترین شیطان کی. اور رافضی رابیوں کی روایتیں لے کے صحابہ کرام پہ اعتراض. اور میں کہتا ہوں مرزا جتنی روایتیں پیش کرتا ہے ان کا کھرا نکالو جس میں کسی صحابی پہ اعتراض ہوگا، اگر اس میں رافضی ناسبی خارجی راوی نہ نکلے جو مرضی کہہ دے. کوئی قانون نہیں، نہ علم حدیث کا پتہ نہ علم قرآن کا پتہ. اسی طرح وہ غامدی ہے، بالکل فصلی بٹیرا اور اجہل ترین نرا جاہلانہ جہل. شکل دیکھو محقق کی، وہ یہی ہے کہ چوہے کو چند ہرینے مل گئی اور وہ پنسار سٹور کھول کے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کئی دفعہ کہ یہ سارے محقق بٹھاؤ، خدا کی قسم پورا قرآن چھوڑو، صرف مجھے فاتحہ کا ترجمہ کر کے دے. جن کو غرور ہے نا کہ ہم بڑے مفسر ہیں اور بڑے فلسفے، صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر کے دے دیں. اور جس کو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا وہ بکواس کرتے حضرت عائشہ کو، حضرت فاروق اعظم کو، جو قرآن پاک کی الف اور با سے بھی واقف نہیں. اور یکدم جب وہ گروہ نکلا وہ جی حدیث کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. پھر تیرے دادے کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ جی حدیث میں تو بڑے مسائل ہیں. میں کہا وہ مسائل ذرا حل بھی تو ہو سکتی ہے نا. کون سے مسائل ہیں؟ انہوں نے مطلقاً پیغمبر کی بات کی تحقیر کی، حالانکہ اللہ نے قرآن بھیجا، ساتھ نبی بھیجا. نبی کیوں آیا؟ پورا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، نبی آئے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے. ورنہ اللہ ہر عربی کو ایک نسخہ دے دیتا قرآن کا اور ہر عربی کو کہتا اپنی مرضی سے مانا کر. پھر پیغمبر کا پابند کیوں کیا؟ کیوں فرمایا اطیع اللہ و اطیع آگے ذرا جملہ خطرناک نے، واللہ لا یحب لا یحب الکافرین. جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح فرمان رسول کا منکر بھی کافر ہے. اور اس پر فتویٰ میں نہیں دے رہا، قرآن دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے. اسی طرح بعض جاہل اٹھے، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے. اچھا کس نے آپ کو اطلاع دی فوت ہو گئے؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی دلیل؟ نہیں ویسے عقل نہیں مانتا تھا. اور لانتی تیرا عقل،
عقل نہیں مانتا، کہتے آسمان پہ کیسے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا تو جہاں سے آئے وہاں سے کیسے آ سکتے ہیں؟ شکر ہے تجھے سمجھ نہیں آئی۔ ثم السبیل یسرہ، وہ کوئی نکلن دی جائے نہیں، تو نکل کے آ گئی۔ اگر تو وہاں سے آ سکتا ہے تو کہنا پڑے گا یہ قادر کی قدرت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بھی آسمان پہ جا سکتا ہے، اور اس پہ 7 آیات قرآنیہ جن کا صحابہ سے لے کے 14 صدیوں میں، آج کے کسی چبل کی بات نہیں کر رہا، اصحاب پیغمبر سے 14 صدیوں میں ایک ہی معنی رہا کہ ان آیات کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا اور پھر قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ 14 صدیوں میں امت نے یہ معنی کیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام مفسرین، اور پیغمبر کریم کی متواتر خبر موجود ہے، اور متواتر حدیث کا منکر اسی طرح کافر ہے جیسے قرآن کی آیت کا منکر کافر ہے۔ دین کو تماشا بنا رکھے، 4 ٹکے پڑے نہیں تو امام ابن تیمیہ بڑا نہیں اور امام غزالی بڑا نہیں، بالکل وہ حریروں والی بات ہے، 4 حریرہ ملی تو چوہا پنسار سے ٹور کھل گیا۔ اس لیے عقائد قرآن میں آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ عقیدے کا مسئلہ ہے، لِلذِّكْرِ، لیکن قرآن یہ بادشاہ کا کلام ہے، اس میں تو پوری زندگی بڑے بڑے مفسرین وہ ششدر رہ گئے۔ اب مصیبت ہے، ایک پارٹی وہ نکلی، انہوں نے کہا قرآن کے قریب ہی نہیں جانا، یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا، یہ تو بڑی اوکھی کتاب ہے۔ اور اس کے مقابلے ایک وہ چبل نکلے، انہوں نے قرآن کو یہ بالکل بچوں کی کتاب بنا دیا کہ جیسے ہمارا ذہن ہو ہم اس کے اندر حال چلائیں، اور جیسے ہمارا ذہن میں آئے فطور آئے ہم اس کو قرآن کے ذمہ لگا دیں۔ یہ دونوں کفر ہے، قرآن سے روکنے والا بھی کافر ہے، اور قرآن کو بچوں کا تماشا بنانے والا اور قرآن کو تفسیر بالرائے، اپنی عقل اور رائے کے تابع، اپنی جہالت کے تابع معنی بیان کرنے والا، وہ بھی زندیق ہے، مرتد ہے، اگرچہ وہ توحید کا دعویٰ کرتا ہو۔ تھوڑی سی کڑوی بات ہے لیکن کڑوی گولی کام دیتی ہے، بات یہی ہے 100%۔ آپ کا اوہو ٹائم تو پھر اوپر ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے اگلا جمعہ شروع ہوگا، تب جا کے مضمون مکمل ہوگا۔